الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، یعنی اگر ہم ان لوگوں کے اوپر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ تو یہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم مگر بہت کم، ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیر لہم، اور اگر یہ ایسا کرتے جو انہیں حکم دیا گیا تھا تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے بھی ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کو ملے ہوئے ہیں ان کے مطابق چلتے تو ان کے لیے یقیناً دنیا آخرت کی فوز و فلاح کی یہی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم ان کو اپنی جناب سے مزید اجر عظیم سے نوازتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ان کو صراط مستقیم پر چلاتے اور اس کی ہدایت فرماتے۔ پیچھے جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ جو منافقین تھے وہ ان اعمال یا ان احکامات پہ تو عمل پیرا ہوتے تھے جو ان کے لیے آسان تھے بظاہر، جیسے نماز تھا یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا عمرہ ہے یا اس طرح کی ظاہری جو بھی چیزیں ہیں، لیکن جہاد جیسے معاملے میں یا جہاں پہ کوئی ایسا عدالتی حکم ان پر آتا کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا، حق سے مراد یہ ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا تھا لیکن وہ دو نمبری کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ شریعت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس بشر نامی نام نہاد مسلمان نے، منافق نے اس یہودی سے یعنی ناحق کچھ حاصل کرنا چاہا، جبکہ اس کا حق یہ نہیں بنتا تھا اور یہودی حق پر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیے بغیر کہ کس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ یہودی ہے یا وہ نام نہاد مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، حق فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ فیصلہ کسی طرح کا بھی ہو، یعنی کسی کے خلاف یا حق میں جائے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ سچ کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو منافق تھے یہ ہر صورت میں اپنا ہی فائدہ سوچتے تھے، تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو تو لینے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، اور جہاں پہ اس کو لگے کہ جی ادھر تو مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے نقصان ہو رہا ہے، مطلب بظاہر یہ نقصان ہے لیکن جہاں پہ اس کا حق بنتا نہیں ہے اس کو کیسے مل سکتا ہے، جیسے کہ اس ایک منافق بشر کو جو ہے نہیں مل سکتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ مجھے ملنا چاہیے، حالانکہ اس کا حق تھا نہیں، وہ حق یہودی کا تھا۔ اسی طرح کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں نافذ کرتے ہیں اپنے اوپر اور پوری قوم کے اوپر، ملت کے اوپر، ملک میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی عدالتی فیصلے ہیں ان کو نافذ کریں؟ کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ وہ عمل کریں اور ان میں ان کی پسند کے مطابق فیصلہ نہ ہو۔ اب اگر چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں یا زانی کو سنسار کرنا ہے یا کوڑے مارنے ہیں یا اسی طرح سے حد قذف ہے یا اس طرح کے ایسے معاملات ہیں کہ جو بندے کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں، اس کو منمانی نہیں کرنے دیتے ہیں، اس کو خواہش نفس کے پیچھے دوڑنے نہیں دیتے ہیں، اس کو شہوات کی پیروی نہیں کرنے دیتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بئی وجہ نہیں مانتا
کہ جناب یہ تو میری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، یہ تو میری پسند کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی بڑا مسلمان گرداننے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح سے نہیں مانا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی پسند ناپسند کو خدا بنا رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بظاہر مسلمان ہے اور وہ سارے مسلمانوں والے کام بھی کر رہا ہے، وہ حاجی صاحب ہے، وہ نمازی ہے، وہ عالم ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی منمانی بھی کرتا ہے، مثلا اگر وہ فرض کرو 99% اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہا ہے، لیکن کسی حکم میں وہ اپنی منمانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہاں تو میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانوں گا، اس میں ماڈیفیکیشن کروں گا یا اس میں عذر تراش کر کے، تو اس کو اپنی پسند کے مطابق اس کو یعنی ماننے کی یا اس پر عمل کرنے کی اس کی نیت ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے کے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی ہوا و ہوس کو، اپنی پسند ناپسند کو خدا بنا رکھا ہے؟ تو جس کی پسند ناپسند ہی سب کچھ ہے، کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کو یہ پسند نہیں کہ میرے رسول کو، میرے اللہ کو کیا پسند ہے، کہ میرے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں مجھے یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ مجھے اس لیے پسند نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو اب کیا مطلب؟ اب تو مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ رسول کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی پسند ناپسند کو دیکھ رہا ہے، وہ ان احکامات کو چن لیتا ہے جو اس کو پسند ہیں، چاہے وہ اللہ رسول کو پسند ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ رسول کو کیا پسند ہے، مطلب اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ تو اگر تو وہ اللہ رسول کے احکامات کو دیکھتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو نہیں دیکھتا ہے، وجہ اس لیے کہ بندے کی پسند ناپسند نہیں چلنی ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ نے تو یہ فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ کسی مسلمان مرد و عورت کو اختیار باقی ہی نہیں رہتا ان معاملات میں کہ جن میں اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے، وہ معاملہ کچھ بھی ہو۔ اور ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی دنیا الگ معاملات ہیں اور دین الگ معاملات ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یا عبادات تک دین محدود نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے کہ آپ کو باتھ روم میں جانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے باتھ روم میں جب جانا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، لیفٹ پاؤں آپ نے رکھنا ہے جب آپ نے باتھ روم میں جانا ہے۔ اب جو آپ کو دین ایسا ہو کہ باتھ روم میں بھی جانے کے لیے آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے جب باتھ روم کے اندر انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے، تو آپ نے لیفٹ پاؤں اپنا پہلے رکھنا ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس کے بعد جب آپ باتھ روم سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں، تو آپ کا دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے۔ آپ کا دین آپ کو حکم دیتا ہے، یعنی اللہ رسول کا یہ حکم آتا ہے آپ کے پاس کہ اب جب آپ باتھ روم سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ نے رائٹ پاؤں جو ہے اپنا باہر نکالنا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنی ہے غفرانک اللہم۔ بھائی جو دین آپ کو کسی بھی معاملے میں باتھ روم آنے جانے تک، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، تمام دنیا کے معاملات میں، مرنے جینے کے سارے معاملات میں جو دین آپ کو، جو اللہ رسول کے احکامات آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، وہاں آپ کا کون سا اختیار باقی رہتا ہے کہ آپ کے نہیں جی میں نے یہ جو باتیں ہیں یہ تو مجھے اللہ رسول کی ٹھیک ہے مل گئی ہیں، اب باقی ان چیزوں میں اپنی منمانی کریں گا؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے میں، کاروبار کرنے میں، سونے جاگنے میں، دن رات کے تمام تر معاملات میں آپ نے وہی کرنا ہے
جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا، ہم نے تو ان کو عام زندگی کے جو نارمل معاملات ہیں وہ بتائے ہیں کہ کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا دین، شادی، نکاح، خوشی، غمی، کچھ بھی ہے، ساری چیزیں اسی طرح سے ہم کرتے ہیں جیسا کہ دنیا میں چل رہا ہے ایک سسٹم، لیکن اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے اللہ نے جو سکھایا، اس کے رسول نے سکھایا، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، نان مسلم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارے معاملات زندگی، کھانا پینا، رہنا سہنا، بود و باش، سب۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنی منمانی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ شادیاں نان مسلم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم ان طریقوں سے پہ کار کریں گے جو طریقے وہ اپناتے ہیں نان مسلم اپناتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اس کے مطابق شادی کرنی ہے، وہاں شادی کرنی ہے کہ جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے قرآن و حدیث میں۔ اسی طرح سے کاروبار وہ بھی کرتے ہیں، کاروبار ہم بھی کریں گے، لیکن کاروبار میں ہم نے حلال حرام کو دیکھنا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تو تمہیں وہی نارملی احکامات دیے ہیں، بس یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ایسے کرنا ہے جیسے ہمارا حکم ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ نہیں تم اپنی منمانی کرو گے، تو اگر تم ان معاملات میں جو ہے اپنی منمانی کرو گے تو پھر تم مسلمان کہلوانے کے مستحق نہیں ہو، کیوں کہ تم نے فالو کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان سے اگر ہٹ کے تم چلو گے تو پھر تم کہتے رہو اپنے آپ کو مسلمان، تو مسلمان کہلوانے کے مستحق نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَإِذَ اللَّهُ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم میرے احکامات کے مطابق، مطلب قرآن و سنت کے مطابق چلو گے، تو نہ صرف یہ کہ یہ تمام تر چیزیں تمہارے لیے ثواب کا باعث بن جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ سارے لوگ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، غیر مسلم بھی پالتے ہیں، ہم بھی پالتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، ہمارے لیے یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ نان مسلم کے بھی بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی مر جاتے ہیں، مطلب بچے مرتے ہیں یا آپ وہ خود مر، لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مسلمان کے لیے کہ اس کے چھوٹے بچے اگر وفات پا جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، اور اسی طرح سے بندہ جب وفات پا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بچے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جنت میں پوچھتا ہے کہ پروردگار میرا جنت میں یہ مرتبہ کس وجہ سے بڑھایا گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بچوں نے تمہارے پیچھے دعائیں کی ہیں، ان کی بدولت تمہارا یہاں پہ جنت میں درجہ بڑھایا گیا ہے۔ حالانکہ بچے تو نان مسلم کے بھی پیچھے تھے اور مسلمان کے بھی پیچھے تھے، اب مسلمان کو ان بچوں کا یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ وہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اب یہ بچے اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے بھی اتنا یعنی ایصال ثواب کا، بلندی درجات کا سبب بن رہے ہیں، ان کی گناہوں کی بخشش کا سبب بن رہے ہیں، حالانکہ والدین وفات پا چکے ہیں، بچے پیچھے زندہ ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نیکی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ اگر بفرض محال انٹینشنلی، باقاعدہ طور پہ اگر بچے اپنے والدین کے لیے خصوصی دعائیں نہیں بھی مانگتے ہیں لیکن کوئی بھی وہ نیکی کرتے ہیں، فرض کرو وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ درود، کوئی بھی عینی عمل نیک کرتے ہیں، وہ تو اس عمل کا ثواب بچوں کو تو ملتا ہی ہے، لیکن ان کے والدین کو بھی انڈائریکٹلی اس لیے ملتا ہے کہ جیسے ایک درخت کا ایک پودا جو ہوتا ہے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جس نے لگایا ہوتا ہے اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ پودا لگایا تھا۔ اسی طرح سے یہ بچے جو ہیں یہ پودے ہیں ان والدین کے جنہوں نے یہ لگائے پیچھے اپنے، اور اس طرح سے یہ اپنی نیکیاں تو کر ہی رہے ہیں، اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اور ان کا ثواب انہی کو ہی ملے گا، لیکن ان کی وجہ سے چونکہ والدین نے ان کو پیدا کیا، ان کی تربیت کی، دین پہ ان کو چلانے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے پھر والدین کو بھی ان کی نیکیوں کا ثواب جو ہے ان کو بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بہی وجہ یہ بچے جو ہیں ان کے لیے صدقہ
جاریہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے کہ اگر بندہ انٹینشنلی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اپنے تئیں جو بھی اس سے ممکن ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی خاص اتنا عمل دخل بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں من لدنا اجرا عظیما، ہم خاص طور پہ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے ان کو مزید نواز دیتے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بات مختصر یہ ہوئی کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اخلاص کے بغیر کتنا بھی بڑا عمل ہے، کتنا بھی بڑا کوئی نیکی ہے، وہ رائے گاں ہے، بیکار ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس پر عذاب ہے۔ جس طرح سے یہ منافقین جو تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عتاب میں گزرے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کہ یہ دوگلے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ہیپوکرائٹس ہیں، اور ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ بظاہر یہ مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا مختصر یہ بات ہوئی کہ اخلاص پیدا کیا جائے اور منافقت سے بچا جائے، اس لیے کہ منافقت انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جانے والی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری آیات میں اپنے بندوں پر جو خصوصی انعام و اکرام فرمایا ہے، یعنی ان کے عمل سے بھی بڑھ کے، صرف اخلاص کی وجہ سے، کہ اخلاص بندے کے اندر جتنا ہے اس درجے کے اخلاص کے مطابق اللہ کی طرف سے خصوصی انعام و اکرام کی بارش کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے بروز قیامت کے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، خصوصی انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے خصوصی انعام فرمایا ہے؟ من النبیین، نبی، یعنی انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے ان کی معیت ان کو عطا کی جائے گی، ان کا ساتھ ان کو عطا کیا جائے گا۔ ان عام مسلمانوں کو انبیاء کے قریب لایا جائے گا، والصدیقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ لایا جائے گا، ان کے قریب کیا جائے گا، والشہداء، اور شہداء کے قریب کیا جائے گا، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا ہی بہترین ساتھ ہے یہ۔ ظاہر ہے اس سے بڑا اور ساتھ بہترین ساتھ کس کا ہو سکتا ہے کہ جناب انبیاء کے قریب آپ رہتے ہیں، آپ صدیقین کے ساتھ رہتے ہیں، آپ شہداء کے ساتھ رہتے ہیں، آپ صالحین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے خصوصی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان و عمل کی یہ قدر فرمائی۔ جب تم نے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا تو اللہ نے تمہارے علم یعنی عمل کی اور ایمان کی یہ یعنی تکریم فرمائی، انعام فرمایا تم پر خصوصی، کہ اللہ نے تمہیں ان انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کے قریب تمہیں کر دیا، ان کا ساتھ تمہیں دے دیا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا اس آیت کے کہ بعض صحابہ کرام نے جو ہے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کے قریب بیٹھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو قیامت کے دن تو آپ تو بڑے بلند درجے پر ہوں گے، جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، اور ہم تو عام مسلمان ہیں، تو ہم بھلا اس درجے میں تو نہیں ہوں گے، آپ کے قریب نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو آپ کا درجہ ہوگا وہ تو بہت بلند و بالا ہوگا، اور ہمارا درجہ تو یقیناً بہت کم ہوگا، انبیاء تو ہم ہیں نہیں، تو ہم تو جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، اور آپ اپنے بلند و بالا مقام اور مرتبے کے مطابق جنت میں ہوں گے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے معیت تمہارا ساتھ کر دے گا ان انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، جو ہے وہ شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، کہ جب تمہیں ان سے محبت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ لیکن وہ عام مسلمانوں کے بارے میں ہے، اگرچہ انبیاء کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور یہ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ یہ سورۃ طور کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار جیسے ماں باپ، بہن بھائی اور اس طرح کے جو بھی رشتہ دار ہیں، اور جنت کے اندر اب جو ہے وہ اپنے درجوں کے لحاظ سے اب ایک رشتہ دار مثلاً ماں باپ نیچے ہیں یا ماں باپ اوپر والے درجے میں ہیں، اور جو اولاد ہے وہ نیچے والے درجے میں ہے، کم درجے میں ہے جنت میں، تو اب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام فرماتے ہوئے کہ چلو یہ رشتہ دار ہیں تو ان کو جو ہے اسی بالا خانے میں پہنچا دو جہاں پہ ان کے دوسرے رشتہ دار بالا خانے کے اندر موجود ہیں، یعنی نیچے والوں کو اوپر والے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اللہ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ نہیں ہوگا ایک تو یہ کہ جی وہ جو اوپر والے ہیں اعلیٰ درجے والے ہیں وہ چلو نیچے والے درجے میں آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا، بلکہ نیچے درجے والے اعلیٰ درجے والوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اعلیٰ درجے والوں کے کسی درجے میں یا کسی عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کا وہی درجہ اور وہی عمل رہے گا۔ اب یہ نیچے والوں پر خصوصی انعام یعنی اللہ کی طرف سے ہوگا کہ جو ہے ان کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ملا دیا جائے گا۔ تو یہ خاص الخاص یعنی اللہ کا انعام و اکرام ہوگا اپنے مخلص بندوں کے اوپر، اپنے نیک بندوں کے اوپر۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جو ہے یعنی ملا دے گا اپنے مخلص بندوں کو۔ اور یہ فرمایا کہ وحسن اولئک رفیقا، بھلا کیا ہی بہترین ساتھ ہے ان لوگوں کا کہ دیکھو ان کو جو ہے ان غلاموں کو ان اعلیٰ درجے والوں کے ساتھ جو ہے ملا دیا جائے گا۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اب ظاہر اللہ کا فضل جو ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے اور وہ خصوصی انعام و اکرام اپنے بندوں پر فرما رہا ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی بات کر سکے؟ لہٰذا یہ گویا اللہ کا وہ خاص فضل ہے جو اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ گو کہ یہ اس درجے کے نہیں ہیں ان کے اعمال یا ان کا ایمان، لیکن چونکہ یہ مخلص میرے بندے تھے، کمزور تھے، عاجز تھے، تو اب اللہ ان پر یہ انعام و اکرام کرتے ہوئے، یہ فضل فرماتے ہوئے ان کو اعلیٰ درجے والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ وکفیٰ باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے کے لیے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے۔ تو یہ اس رکوع کے آخر میں بات ہو رہی ہے، اور اسی رکوع کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دعوے دار تھے مسلمان ہونے کے اور اپنے دوگلے پن کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، قتل ہوئے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہے اخلاص کا فرق کہ اعمال تو وہ بھی کر رہے تھے، نیکیاں تو وہ بھی کر رہے تھے، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے، منافقین بھی، اور جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جاتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن چونکہ اندر خانے ان کا جو بغض تھا، جو منافقت تھی، جو دوگلا پن تھا، وہ ان کو لے ڈوبا۔ اس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے، نہ صرف ضائع ہوئے بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن گئے۔ اور اس کے اگینسٹ، اس کے برعکس، جو مسلمان گو کہ عام مسلمان ہیں، نبی نہیں ہیں، کوئی بہت بڑا ان کا عہدہ نہیں ہے، صدیقین نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، بہت بڑے صالحین نہیں ہیں، لیکن عام مسلمان ہونے کے باوجود اخلاص ہے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو،
جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا تھوڑا سا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص ہی تو اللہ کو درکار ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری قربانیوں کا گوشت، خون، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، نہ اللہ کو درکار ہے۔ یہ تو خود اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے جانور، تمہیں دیے، تم ان کو ذبح کر کے کھا رہے ہو، اللہ اکبر پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، ذبح کر کے، قربانی کر کے، تو خود کھا رہے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہو۔ تو یہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو درکار بھی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہنچتا اللہ کو کیا ہے؟ ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کا وہ اخلاص کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، تم نے اسی طرح سے کیا، خوشی خوشی کیا کہ میرے رب کا حکم ہے میں قربانی کروں، میرے رب کا حکم ہے میں نماز پڑھوں، میرے رب کا حکم ہے میں حج کروں، میں سچ بولوں، میں برائی سے بچوں۔ بس یہ سارے کام چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جب تم کرتے ہو نا کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا۔ لہٰذا اصل معاملہ ہی یہ ہے۔ اور جب تم یہ سوچ کے کوئی بھی عمل کرتے ہو تو یہ ہے اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ تھوڑا سا عمل تمہاری بخشش کے لیے بہی وجہ کافی ہو جاتا ہے کہ تمہارا اصل میں تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا جب یہ ذہنی روحانی تعلق بئی طور جڑتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی فورس نہیں کر رہا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں کسی چیز کا سوائے اللہ کے، بس اس کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اسی رکوع کے آخر میں یہ چیز بھی بیان کر دی کہ وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں جو اتنے بڑے بڑے کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اندر خانے دوگلا پن ہے، منافقت ہے، اور منہ سے اور اعمال سے تو بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے تو اخلاص کی ہے، للہیت کی ہے، خشیت ایزدی کی ہے، اللہ کے خوف کی ہے، تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، کہ بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے۔ بس یہ ہے وہ چیز جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جو بندے کو اللہ کا قرب یعنی حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور اصل چیز ہی یہی ہے، اصل مقصود ہی یہ ہے کہ بندہ بس اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ مخلصانہ ہو جائے۔ یہ تمام تر دین کا جو نچوڑ ہے، جو سمری ہے، جو خلاصہ ہے، جو مختصر شارٹ کٹ بات ہے، بس یہ کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، فرمایا ہے، سکھایا ہے، سجھایا ہے، تو اسی طرح سے ہی اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ تو بس یہ جب ہو گیا کام تو سمجھو کامیابی مل گئی۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے کافی ہے کہ کون مخلص مسلمان ہے اور کون منافق مسلمان ہے، کس کا تعلق دلی اللہ سے جڑا ہوا ہے اور کس کا محض زبانی تعلق ہے اور دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جاننے کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اس کو سب پتہ ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔